اور دوسرا قبلہ بیت المقدس ہے. ہمارا بھی ہے نا، اگرچہ سابقہ قبلہ ہے لیکن ہمارا بھی تو بیت المقدس ہے. کئی معاملے میں تعلق ہے. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، حضرت آدم کی تعمیر ہے فرشتوں کے ساتھ مل کے. اسی لیے یہ زمین میں بیت اللہ کے بعد پہلا قبلہ، پہلی عمارت ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی. پہلے انہوں نے نہیں بنایا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. بیت المقدس میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی ہے انبیاء کرام نے. آپ کو پتہ ہے کتنی بار پڑھائی ہے؟ 2 بار پڑھائی. یہ تحقیق ملا علی قاری کے، اس کو نوٹ کر لیں، فائدہ ہوگا. حضور پاک نے انبیاء کو اس مسجد میں 2 بار نماز پڑھائی ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات کی 9ویں جلد بابٌ فی المعراج میں لکھتے ہیں حضور پاک نے جاتے وقت آسمان پہ شروع میں نماز پڑھائی. وہ صلاۃ خصوصیہ تھی، خصوصی نماز تھی، کیونکہ ابھی فرض تو بھی نہیں تھی، نماز کے احکام آئے نہیں تھے. انبیاء کی امامت کرائی، صلاۃ اختصاصیہ، صلاۃ خصوصیہ. اور ایک واپسی پہ پڑھائی. نزل معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مؤذن فاخر. دوسری مرتبہ نماز پڑھائی، یہ صلاۃ الوداعیہ ہے، سی آف کرنے کی، اللہ حافظ کرنے کی. ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھائی، یہ دوسری نماز. تو حضور علیہ السلام نے 2 نمازیں یہاں پڑھائی ہیں. تو جس مسجد کے امام اللہ کے رسول ہوں اس سے مسلمانوں کو تعلق نہ ہو تو اور کس سے ہوگا؟ تو بیت المقدس سے ہمارا بھی تعلق ہے. تو حضرت عمر جب فتح کرنے گئے ہیں نا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام پہنچ چکا تھا، لڑائی اور پوری ترتیب چل چکی تھی، لیکن وہ بیت المقدس حوالے کرنے پر راضی نہیں تھے. ایک دن کافروں کے سردار نے آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ اگر بغیر لڑائی کے آپ کو یہ جگہ مل جائے. تو انہوں نے کہا بہت اچھا، تو پھر ہماری ایک شرط پوری کر دیں. صحابہ حیران ہو گئے، بغیر لڑائی کے دے رہے ہیں، کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلا لو، بس وہ آ جائے، ہم چابیاں دے دیں. انہوں نے کہا یہ تو مدینہ طیبہ اور ہم فلسطین، کب ہماری شرط ہے چاہے 1 سال کیوں نہ لگ جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا. تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جانے میں پھر حرج کیا ہے؟ کہ جی آپ سفر فرمائیں. حضرت عمر نے سفر کیا اور وہاں گئے، اور بغیر جنگ کے ان لوگوں نے چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھ لی. ہو سکتا ہے نشانیاں چہرے میں دیکھ لی ہوں. یہاں پر کچھ لوگ واقعات سناتے ہیں، 17واں پیوند ہے اور 16واں پیوند ہے. میں نے اس کا حوالہ پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں سناتا نہیں. اب میں سنا دوں کل میرے گلے فٹ ہو جائے گا بھی کہاں لکھا ہے، اور میں نے اس کا حوالہ اب ثبوت میں دیکھا نہ ہو تو جو بیان کرتے حوالہ اس سے لے لیں. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید چہرے میں نشانیاں دیکھ لی ہوں گی، اس لیے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی اور بغیر جنگ کی. تو بیت المقدس جو اسلام کا پہلا قبلہ ہے، یہ بھی حضرت عمر کی وجہ سے فتح ہے. تو کم کارنامہ ہے کہ کل 2 قبلے ہوں اہل اسلام کے، اور دونوں قبلے عمر فاروق فتح کر کے آپ کو دے دے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟